بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا اے الذین وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، ادخلو تم داخل ہو جاؤ، فی میں السلمی سلامتی، فی السلمی سلامتی میں یا اسلام میں، کافہ پورے مکمل طور پر، ولا اور نہ، تتبعو تم پیروی کرو، خطواتی قدموں کی، الشیطان شیطان کے، ان بے شک، ہو وہ شیطان، لیے کم تمہارے، لکم تمہارے لیے، عدوٌ دشمن ہے، مبین کھلم کھلا۔ یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 ہے، جس میں اللہ رب العزت ہمیں مخاطب کر کے انشاءاللہ ہمیں، کیونکہ اللہ رب العزت فرما رہے آمنو اے ایمان والو، جو ایمان لائے ہو، جن کا یقین اللہ رب العزت کی ذات پہ ہے، جو آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو، ایمان والے، یعنی ایمان تو بہت بڑا ورڈ ہے نا، اللہ پاک ہمیں کس سے خطاب فرما رہے ایمان والے کہہ کے، کہ ایمان والو تم داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ جو چیزیں آسان لگیں ان کو لے لیں، جو مشکل لگیں ان کو چھوڑ دیں، لیکن ہمارا حال آج یہی ہے، جو مسئلہ جو چیز ہمیں آسان لگتی ہے، الحمدللہ نماز روزہ ہم کر لیتے ہیں، حج عمرے کے لیے بھی بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن پردہ ہو گیا یا کوئی اور جو ہے یہ دوسروں کو تکلیف دینا، جھوٹ غیبت چغلی، یہ چیزیں حالانکہ اتنی مشکل نہیں ہے لیکن ہمیں چھوڑنا مشکل لگتی ہیں، تو ان کے بارے میں ہم اتنے کانشیس نہیں ہوتے، اتنے پریشان نہیں ہوتے، تو اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، تم جب ایمان والے ہو تو اب اسلام میں بھی مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ، یعنی کہ جب ہر چیز پہ عمل کرو گے تو صحیح معنوں میں تم مسلم کہلاؤ گے، مسلمان کہلاؤ گے، اسلام تمہارے اندر رچ بس جائے گا، سلامتی تمہیں ملے گی، جو امن تھا وہ تمہیں ملے گا، جو سکون ہوتا ہے اسلام کے لانے سے وہ تمہیں ملے گا، تو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جیسے کہ پہلے بھی بار بار یہ بات کہی جا چکی ہے کہ کسی بھی آیت مبارکہ کے شان نزول کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف اسی واقعے کے ساتھ یہ آیت خاص ہے، کیونکہ قرآن کریم ایک عالمگیر کتاب ہے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے، اس کی جو تعلیمات ہیں وہ تو سب کے لیے عام ہیں، لیکن ان کا ذکر کرنے سے ہمارا کنسپٹ جو ہے مزید کلیئر ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ اس آیت مبارکہ کے پس منظر یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن سلام اور ان جیسے دوسرے کچھ یہود جو تھے، وہ جب اسلام میں داخل ہوئے تو انہوں نے جب دیکھا اسلام میں، چونکہ شریعت موسوی میں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جو ہفتے کے دن کی تعظیم ضروری تھی، اور اسلام میں آپ کو پتہ ہے کہ ہفتے کی تعظیم کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، فرائیڈے کا ڈے ہے، اور اسی طرح یہودیوں کے اس میں اونٹ کا گوشت جو کھانا حرام تھا، تو اسلام میں تو حرام نہیں ہے، تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا بھی اور خود بھی دل میں یہ سوچ لیا کہ چونکہ ہفتے کی تعظیم ہمارے مذہب میں تھی، اسلام میں منع تو نہیں ہے، اس لیے ہم تعظیم کر لیتے ہیں، ہمارے ہاں گوشت کھانا حرام تھا اونٹ کا، تو اسلام کے اندر آنے کے بعد کوئی اونٹ کا گوشت کھانا کوئی ثواب کا کام تو نہیں ہے، فرض تو نہیں ہے، لہٰذا ہم گوشت نہیں کھائیں گے، تو اس پہ اللہ رب العزت یہ آیت مبارکہ نازل کی کہ نہیں، اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ وہ چیز اچھی ہے یا بری ہے، بلکہ صرف یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا طریقہ کیا ہے، کیا اب ہفتے کی تعظیم ہے، نہیں ہے تو آپ نے نہیں کرنی، گوشت کھانا حرام نہیں ہے تو آپ نے نہیں چھوڑنا، تو اس لیے آپ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، جب تم آگے ہو تو پھر آدھی چیزیں یہاں سے آدھی وہاں سے نہیں لے سکتے، جیسے کہ آج کا مسلمان ہے کہ جو چیزیں اچھی اور آسان لگیں ان کو لے لیتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں، چونکہ اسلام لے کے آگے تھے اور مسلمان اس شریعت محمدی نے شریعت یہ تورات زبور انجیل کو منسوخ کر دیا تھا ان کے پہ عمل کو،
اور پھر فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، قدموں کی پیروی نہ کرو. جیسے کوئی بندہ اگر جا رہا ہو تو اس کے پیچھے پیچھے اگر اس کے پاؤں پہ پاؤں رکھ کے چلیں تو بندہ اسی جگہ جا کے پہنچتا ہے جہاں وہ پہنچا ہے. تو یعنی کہ اگر ہم شیطان کے قدموں کی پیروی کریں گے، اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے، اس کی بات مانیں گے، تو وہ جہاں جا کے پہنچے گا نا جہنم کے جس گڑھے میں، تو ہم بھی وہاں جا کے گر جائیں گے. تو شیطان کی پیروی نہ کرو، اس کی بات نہ مانو. شیطان آپ کو پتا ہے کہ یأمر بالفحشاء والمنکر، ہر برائی کا حکم کرتا ہے، بے حیائی کا حکم کرتا ہے. ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اس میں کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں کہ شیطان ہمیں کہاں کہاں ورگلاتا ہے، کہاں ہم سے غلط کام کرواتا ہے، کہاں ہمیں دین سے دور کرتا ہے. سو اللہ رب العزت ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، یعنی شیطان کے پیچھے مت چلو، اس کی اطاعت مت کرو. انہ لکم عدو مبین، کھلا دشمن ہے. ایک ہوتا ہے نا ہمیں بعض اوقات کسی کے بارے میں پتہ نہیں چلتا، ہمارے کوئی ریلیٹیو ہوں یا کوئی دوست ہوں، ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہمارے جو خیر خواہ ہیں یا ہمارے دشمن ہیں. بعض اوقات کسی کو ہم بہت ہی اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن در حقیقت وہ ہمارے بہت زیادہ خلاف ہوتا ہے، اور ہم سن کے حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ بندہ بھی ہمارے بارے میں ایسی بات کر سکتا ہے. تو لیکن شیطان ایک ایسا دشمن ہے کہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے، کیونکہ اس نے اللہ رب العزت کے سامنے، تمام فرشتوں کے سامنے اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں اس انسان کو جنت سے جو نکال کے جہنم میں جانے والے اعمال پہ لگاؤں گا، ان کو گمراہ کروں گا، تو اس سے دور کروں گا. پورا دعویٰ کیا تھا، چیلنج کیا تھا. سو کھلا دشمن ہے واضح طور پہ. ہمیں جب بھی کبھی کوئی چیز جو ہے نا کوئی ہمیں اندر سے ابار رہا ہو کوئی گناہ پہ، تو ہمیں دیکھ لینا چاہیے، ہمیں سوچ لینا چاہیے یہ کون ہے، شیطان ہے. سو ہمیں شیطان کی قدموں کی پیروی نہیں کرنی. اور اگر ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، تو ہم نے پورے کا پورا داخل ہونا ہے. وہ داخل ہونا ہمارے کپڑوں میں نظر آئے، وہ ہمارے، بعض لوگ کہتے ہیں جی کپڑوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کا. کیوں نہیں ہے؟ جب ہم ایک مسلمان ایک اسکول میں جا کے ہم اسی اسکول کا یونیفارم پہنتے ہیں، ہم دوسرے اسکول کا یونیفارم نہیں پہنتے. کیوں؟ کہ تاکہ پتہ چلے ہم فلاں اسکول سے آئے ہیں. ہم مدرسے میں جاتے ہیں تو ہم مدرسے کا ایک مخصوص جو پہننا ضروری ہے، کرنا چاہیے. اسی طرح سے کسی جاب پہ ہوتے ہیں، فوجیوں کا اپنا ایک لباس ہے، پولیس کا اپنا ایک لباس ہے، تو پھر اسلام کا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے اسلام کے اندر یہی ہے کہ کم از کم کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو چیزیں جو اور بدعت کی یہاں پہ نفی کی گئی ہے کہ اسلام میں داخل ہو جائے، کوئی اچھی چیزیں بھی ہو نا ان کو ایز اچھا کر لیں تو وہ بدعت نہیں ہوتی. لیکن جب ہم اس کو دین سمجھ کے کرنے لگتے ہیں تو وہ بدعت بن جاتے ہیں اور بہت بڑا گناہ ہوتا ہے. سو اس میں بدعت کی بھی نفی کی گئی ہے کہ نئی نئی چیزیں خود سے بنا کے ذہن میں سوچ کے کہ یہ چیز ایسی ہوگی، اچھا اس کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا. نہیں حرج تو آپ کرتے رہیں نارمل سمجھ کے، لیکن اس کو سنت اور ثواب سمجھ کے نہیں کرنا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.